السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھی ہے۔ اسرائیلی ٹینک اور فوجی جنوبی شہر خان یونس کے قریب کارروائیاں کر رہے ہیں، جو غزہ کی پٹی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ اسرائیلی فضائی حملوں میں جنوبی غزہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج کی طرف سے انتباہات نے خان یونس کے متعدد محلوں میں رہائش پذیر لوگوں سے اپنی حفاظت کے لیے انخلا کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کا کہنا ہے کہ غزہ کے اندر ایک اندازے کے مطابق 1.8 ملین افراد بے گھر ہیں، جبکہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افراد جنوبی غزہ میں اس کی تنصیبات میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں انسانی ہمدردی کے رابطہ کار لین ہیسٹنگز نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے اندر انسانی ہمدردی کے کاموں کے لیے گنجائش کم ہو رہی ہے اور غزہ پہنچنے والی رسد کی مقدار بالکل ناکافی ہے۔ پیر کو غزہ کا دورہ کرتے ہوئے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر میریانا اشپولجاک نے علاقے میں فلسطینیوں کی حالت زار کا ایک سنگین جائزہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ انسانی مصائب کی سطح ناقابل برداشت ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ غزہ میں شہریوں کے پاس جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے اور فوجی محاصرے کے دوران فی الحال کوئی مناسب انسانی رد عمل ممکن نہیں ہے۔ ادھر اسرائیل نے حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ہسپتالوں اور دیگر شہری علاقوں میں پناہ لے رہا ہے اور شہریوں کو فضائی حملوں سے قبل انخلا کے لیے اسرائیلی انتباہات کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دیتا ہے، انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ حماس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے تل ابیب پر عام شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ اسرائیل ان علاقوں پر حملہ کرنے سے گریز کرے گا جن کی اسرائیلی حکام نے غزہ میں نو اسٹرائک زون کے طور پر شناخت کی ہے۔ سلیون نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایسے علاقے ہیں جہاں نو اسٹرائک زونز ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ غزہ میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے بھی اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ مزید ایسی کارروائی سے گریز کرے جس سے غزہ میں پہلے سے ہی سنگین انسانی صورتحال مزید خراب ہو اور شہریوں کو مزید مصائب سے بچایا جائے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک کے مطابق سیکرٹری جنرل اسرائیل اور حماس کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی لڑائی سے انتہائی پریشان ہیں۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے آبادی، پناہ گزین اور مائیگریشن جولیاٹا والنوئی نے منگل کو پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں افغان پناہ گزینوں اور ان کی آبادکاری کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بھی جولیاٹا والنوئی کے ہمراہ تھے۔ جولیاٹا نوئی نے اپنے 3 روزہ دورے پر سوموار کو پاکستان پہنچی تھیں اور امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی نمائندہ اس امر کا جائزہ لیں گی کہ امریکہ جانے کے منتظر افغان مہاجرین کی آبادکاری کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا تھا کہ رواں ہفتے امریکی معاون وزیر خارجہ سمیت امریکہ کے مختلف عہدیدار پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے
ایک مصروف ترین علاقے میں منگل کی صبح بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس عہدیداروں کے مطابق دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ورسک روڈ پر نجی اسکول کے سامنے ہوا۔ ابھی تک کسی فرد یا گروپ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ راشد حسین سمیت متعدد سیاسی جماعتوں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم پر ہفتے کی شام مسافر بس پر ہونے والی فائرنگ کی ذمہ داری ایک غیر معروف شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی چترال ونگ نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم گلگت بلتستان کے وزیر داخلہ شمس لون نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے لشکر جھنگوی چترال ونگ کو ایک جعلی تنظیم قرار دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے منگل کی صبح صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور ابھی تک تحقیقات کے سلسلے میں 17 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جونیتھن فائنر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ وفد نے بھارت کا دورہ کیا ہے، جہاں اس نے امریکہ کی سرزمین پر سکھ رہنما کے قتل کی منصوبہ بندی میں مبینہ طور پر نئی دہلی کے ملوث ہونے کے معاملے پر حکام سے بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جان فائنر نے نئی دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے ملاقاتیں کی ہیں اور سکھ رہنما کے قتل کی منصوبہ بندی کی تحقیقات کے لیے بھارت کی جانب سے کمیٹی کے قیام اور ملوث شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی اہمیت کو سراہا ہے۔ نئی دہلی کے سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھارت کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں تشدد کی تازہ واردات پر اظہار تشویش کیا ہے اور اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس واقعے میں پیر کو 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایک دن میں یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق میتی برادری کے ایک انڈر گراؤنڈ گروپ نیشنل ریولوشنری فرنٹ منی پور اور ایک ممنوعہ میتی گروپ یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ نے 29 نومبر کو مرکزی اور منی پور کی حکومت کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس سے منی پور میں معمول کے حالات کو واپس لانے کی حکومت کی کوششوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما نے گزشتہ ماہ کابل، بغلان اور ہرات میں شیعہ ہزارہ برادری کے خلاف تشدد میں اضافے کی اطلاع دی ہے اور خطرے کا سامنا کرنے والوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیما نے متاثرین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور قصورواروں کے لیے جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو ایک سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے امریکی امداد اس سال کے آخر تک ختم ہو جائے گی اور اگر کانگریس نئی فنڈنگ پر راضی نہ ہوئی تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن جنگ جیت سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی بجٹ ڈائریکٹر شیلندا ینگ نے ریپبلکن ہاؤس کے اسپیکر مائک جانسن کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ اگر فوجی امداد بند ہو جاتی ہے تو یہ روسی حملے کے خلاف کیف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ صدر بائیڈن نے اکتوبر میں کانگریس سے قومی سلامتی کے لیے $106 بلین کے ایک بڑے پیکج کا مطالبہ کیا تھا، جس میں یوکرین کے لیے فوجی امداد اور حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ شامل تھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی منگل کو امریکی سینٹ کے ارکان سے خطاب کرنے والے ہیں۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر نے کہا کہ زیلنسکی کو ایک خفیہ بریفنگ میں ویڈیو کے ذریعے بات کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے سفارتی مندوب منگل کو ملاقات کر رہے ہیں۔ حکام اور سفارتکاروں کے مطابق وہ یوکرین کے ساتھ یورپی یونین کی رکنیت کے مذاکرات کے آغاز پر بحث شروع کریں گے۔
उधर रूस की वजारत दिफा ने मंगल को कहा कि मुल्क के फजाई दिफाई निजाम ने यूक्रेन के कम अज कम 35 ड्रोन्स को तबाह कर दिया या रोक दिया। वजारत ने टेलीग्राम पर कहा कि उसने जजीरा नुमा क्राइमिया और बहरे अज़ोफ पर यूक्रेन के हमलों की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। यूक्रेन की फौज ने मंगल को कहा कि रूस ने गुज़श्ता रात ईरानी साख्ता 17 शाहिद ड्रोन से हमला किया, लेकिन यूक्रेन के फजाई दिफा ने 10 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। नाइजीरिया के सदर बोला तिनुबू ने हफ्ते के आखिर में होने वाले फौजी ड्रोन हमले की तहकीकात का मुतालबा किया है, जिसमें 85 अफराद हलाक हो गए थे। ये जानलेवा हमला शिमाली रियासत kaduna के गांव तोडोन बेरी में इतवार को मुसलमानों के एक त्योहार के मौके पर हुआ। इस हमले में दर्जनों देहाती जख्मी भी हुए। नाइजीरिया के फजाइया ने इतवार के हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।